الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کا مکمل گوشت خود کھا لینا یا سارا صدقہ کر دینے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص 2 عقیقے کرے یا 2 قربانیاں کرے تو کیا ایک جانور مکمل خود کھا سکتا ہے اور دوسرے مکمل جانور کو صدقہ کر دے؟ پہلے میں سے تھوڑا سا بھی گوشت صدقہ نہیں کیا اور دوسرے میں سے تھوڑا سا بھی گوشت خود نہیں کھایا تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا پھر دونوں میں سے صدقہ کرنا لازمی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، شرعی نصوص کی روشنی میں حج یا عید کی قربانی میں سے صدقہ کرنا واجب ہے، چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ اور سفید پوش اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے اس جانور کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ الحج آیت نمبر 36۔ آیت مذکورہ میں القانے سے مراد ایسا تنگ دست آدمی ہے جو قناعت اور عفت پسندی کی وجہ سے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور المعتر سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ چنانچہ ان فقراء کا حج کی قربانی میں حق ہے۔ یہ آیت اگرچہ حج کی قربانی کے لیے ہے لیکن عید کی قربانی کا بھی یہی حکم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عید کی قربانی سے متعلق فرمان ہے کہ اس میں سے کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ دو۔ مسلم حدیث نمبر 1971۔ شافعی اور حنبلی فقہاء کرام کے ہاں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا واجب ہے، اور یہی موقف شرعی نصوص کی روشنی میں صحیح معلوم ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کم از کم اتنی مقدار میں صدقہ کرنا واجب ہے جس پر صدقہ کا لفظ صادق آ سکے، کیونکہ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مساکین کے ساتھ رفق و نرمی کا اظہار ہو۔ چنانچہ اس بنا پر اگر کوئی شخص مکمل قربانی کا جانور خود ہی کھا جاتا ہے تو اسے کم از کم اتنی مقدار میں صدقہ کرنا لازمی ہوگا جس پر صدقہ کا لفظ صادق آ سکے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے روضۃ الطالبین و عمدۃ المفتین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223۔ مرداوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر قربانی کا مکمل جانور خود ہی کھا لے تو کم از کم اتنا صدقہ ضرور کرے جس سے اس کا صدقہ ادا ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 491۔ نیز بہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر قربانی کے تازہ گوشت میں سے کچھ بھی صدقہ نہ کرے تو کم از کم اتنا صدقہ ضرور کرے جس پر صدقہ کا لفظ بولا جا سکے۔ مثلا ایک اوقیہ تقریباً 200 گرام صدقہ کرے۔ کشاف القناع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 444۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو قربانی کا مکمل گوشت پکا کر رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، اس میں سے کچھ بھی صدقہ نہیں کرتا، تو کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اس کا یہ عمل غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ فوائد حاصل کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر ایام میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست لوگوں کو بھی کھلائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ اس بنا پر ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قربانی کے ہر جانور میں سے کچھ نہ کچھ گوشت کے ضامن ہوں گے، اس کے لیے گوشت خرید کر صدقہ لازمی کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 132۔ دوم، قربانی کے گوشت میں سے کھانا واجب ہے یا نہیں؟ اہل علم کے ہاں 2 موقف ہیں۔ جمہور علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں سے کھانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور یہی موقف ائمہ 4 کا ہے، جبکہ کچھ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے کھانا واجب ہے چاہے تھوڑا سا ہی کھایا جائے، کیونکہ شرعی نصوص میں قربانی کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قربانی کے گوشت میں سے کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمارا اور دیگر تمام علماء کرام کا یہی موقف ہے، تاہم چند سلف و صالحین سے یہ منقول ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا بھی واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں قربانی کا گوشت کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمان باری تعالیٰ میں بھی کھانے کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ لیکن جمہور اہل علم نے اس حکم کو مندوب اور مباح کے حکم میں شمار کیا ہے، کیونکہ یہ حکم قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی ممانعت کے بعد دیا گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 131۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر قربانی کا سارا گوشت ہی صدقہ کر دے
یا نصف سے زیادہ صدقہ کر دے تو جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 380۔ سوم، عقیقے کے گوشت کے بارے میں تقسیم کرنے کی کیفیت شریعت میں بیان نہیں ہوئی اور نہ ہی اس میں سے کھانے اور صدقہ کرنے کے متعلق کوئی حکم ہے، اس لیے انسان کسی بھی انداز کو عقیقہ کے گوشت کے لیے اپنا سکتا ہے، چاہے تو مکمل صدقہ کر دے اور چاہے تو مکمل ہی کھا لے۔ تاہم افضل یہی ہے کہ عقیقہ کے گوشت کے بارے میں بھی وہی طریقہ کار اپنائے جو قربانی کے گوشت کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسے کیسے تقسیم کرے، تو انہوں نے جواب دیا جیسے چاہو تقسیم کر لو، اور ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہو کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ المودود باحکام المولود صفحہ نمبر 55۔ چہارم، مذکورہ حکم کے قربانی کے جانور میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا واجب ہے یا قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے یا مستحب ہے، یہ حکم ہر جانور کے لیے الگ الگ ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے 10 بکریاں ذبح کی ہیں تو اسے ہر بکری میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا لازم ہوگا اور کچھ نہ کچھ حصہ تناول کرنا مستحب ہوگا۔ لہٰذا ان تمام بکریوں میں سے ایک مکمل بکری بقیہ 9 بکریوں کی طرف سے صدقہ کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بکری الگ سے مستقل قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی حج کی قربانیاں نحر کیں تو سب کی ایک ایک بوٹی ہنڈیا میں جمع کر کے پکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربان گاہ کی طرف گئے اور وہاں آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نحر کیے اور پھر بقیہ اونٹ علی رضی اللہ عنہ کو نحر کرنے کے لیے دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے ہر اونٹ کے گوشت میں سے تھوڑا سا حصہ ایک ہنڈیا میں ڈالنے کا حکم دیا، پھر اسے پکایا گیا اور دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور شوربہ نوش کیا۔ مسلم حدیث نمبر 1218۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک قربانی کا الگ سے حکم ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام قربانی کے اونٹوں کا گوشت ایک ہانڈی میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث کے عربی الفاظ میں مذکور البضع سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عید کی قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ اس بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ جب قربانی کے ہر جانور کے گوشت کو کھانا سنت ہے اور 100 جانوروں کے گوشت کو کھانے میں مشقت بھی تھی، تو اس کے حل کے لیے تمام جانوروں کے تھوڑے تھوڑے گوشت کو ہانڈی میں ڈال دیا گیا تاکہ ان کے شوربہ کو نوش کر کے سب کا کچھ نہ کچھ حصہ تناول کرنا آسان ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 192۔ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک بوٹی لی اور ان کا شوربہ نوش فرمایا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ سب کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ تناول فرما لیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 414۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس قربانی کے مکمل گوشت کو آپ تناول کر چکے ہیں اس میں سے کچھ بھی صدقہ نہیں کیا، تو اس کے بدلے میں آپ تھوڑا سا گوشت چاہے 1 اوقیہ یعنی تقریباً 200 گرام ہی لے لیں اور اسے فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تاہم جس قربانی کو آپ نے مکمل طور پر صدقہ میں دے دیا تو یہ قربانی سب علماء کرام کے ہاں درست ہے، جبکہ عقیقہ کے بارے میں آپ نے جو بھی کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 149415۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔